اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سربراہ سلسلہ عظیمیہ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روز مصر کے بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری بھری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ درباریوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سن کر تعبیر بتائی کہ 7 برس تک تم لوگ لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 برسوں میں غلے کی خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 برس مصیبت کے آئیں گے اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی باہر سے نہیں آئے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی اناج کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ رکھا گیا ہوگا۔ خواب میں چھپی ہوئی حکمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر سے بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف صاحب حکمت اور برگزیدہ شخص ہیں۔ پھر بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ اس نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ قحط سالی سے نمٹنے کے لیے تدابیر بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی یہ پیشکش قبول کر لی اور آپ نے مملکت کے تمام اختیارات بھی مانگ لیے۔ سورہ یوسف میں یوں آتا ہے، یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ آپ نے 7 سال تک غلہ محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کروائے۔ مینار نما مخروطی عمارت جو اہرام کے نام سے یاد کی جاتی ہے، کس زبان کا لفظ ہے کوئی نہیں جانتا۔ موجودہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ ایجادات کا مظہر ہیں۔ اہراموں کے بنانے والے ماورائی رازوں سے واقف تھے اور اعلیٰ ترین ریاضی کا بھی علم رکھتے تھے۔ علم مثلث اور جیومیٹری کے علوم کے ماہر تھے۔ جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ یہ اہرام پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام نے تعمیر کروائے۔ ان اہراموں کی جیومیٹریکل شکل کچھ اس نوعیت کی ہے کہ زلزلے، طوفان، باد و باران اور دیگر حادثات کو یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ ان کی ڈھلان سطح زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ وہ ماورائی ایکویشن سے ایسی ایجاد کر سکتے ہیں جو صرف مادی علوم سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ماورائی علوم سے غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے ایک گودام تعمیر کرائے۔ احرام میں محوری حرکت کے ساتھ 3 زاویوں پر یہ عمارت قائم ہے۔ احرام کی ٹیکنالوجی کے بارے میں امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طول موج برقی رو کا وہ حصہ ہے جسے ہماری عقل سمجھ سکتی ہے، اور جس حصے کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی اس کا طول موج الگ ہوتا ہے اور وہ بدل جاتی ہے۔ محوری حرکت ایک سرکل ہے جو گھڑی کے فنل کی طرح ہے، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، ہر سرکل بغیر رکے حرکت میں رہتا ہے۔ احرام میں رکھی ہوئی چیزیں خراب نہیں ہوتی، کوئی چیز سڑتی نہیں ہے۔ چیزیں خراب اس لیے نہیں ہوتی کہ مثلث عمارت میں مخصوص اینگل کی وجہ سے محوری گردش پوری عمارت میں ایک سرکل بنا لیتی ہے، اور اس سرکل کی وجہ سے عمارت ایک میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے۔ مثلث عمارت اس لیے ضروری ہے تاکہ شے کا مادی وجود برقرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سائنس ہمارے زمانے سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ احرام میں پتھر کے بلاک کا وزن 90 سے 600 ٹن تک لگایا گیا ہے۔ اتنے وزنی پتھروں کو کئی منزلوں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے سائنسدانوں نے کشش ثقل کو کم سے کم کرنے یا نہ ہونے کے برابر کرنے کا فارمولہ معلوم کر لیا تھا۔
انہوں نے 600 ٹن وزنی پتھر کو کشش ثقل کم کر کے روئی کے تکیے کے برابر کر دیا تھا۔ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اگر شے کے مادی عناصر یعنی مثلث کے پھیلاؤ اور چپک کو سمیٹ کر نقطے کی انتہا تک کر دیا جائے تو توانائی صفر ہو جاتی ہے اور شعور پر لاشعور پوری طرح غالب ہو جاتا ہے۔ لاشعور میں ڈائمنشن تو ہوتے ہیں لیکن شے کے نقش و نگار لہروں کا مرکب ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے جب اس قانون کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ شے میں تصرف کر دیتا ہے۔ کسی ایک ذرے کو پہاڑ میں تبدیل کر سکتا ہے یا کسی پہاڑ کو روئی کے تکیے کے برابر کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس علم کو تسخیر کائنات کے فارمولوں کا نام دیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس علم سے مکمل واقف تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا حسن ادب اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔